بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. So بإذن we are starting with Surah 61 of Surah Al-Furqan. We are going towards the end of Surah Al-Furqan, and Surah Al-Furqan کا سب سے اہم حصہ سمجھا جا سکتا ہے وہ شروع ہونے والا ہے. ویسے تو قرآن کی ہر آیت اہم ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الرحمن کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ پھر اپنی تعریف سے شروع کرتے ہیں اس رکوع کو. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں بروج بنائے. Blessed is he who has decked the sky with constellations. تو برج کسی بھی اٹھی ہوئی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بروج اس کی جمع ہے. اور یہاں پر ستاروں کی کانسٹلیشنز کی بات کی جا رہی ہے. رب تعالیٰ نے کس طرح سے آسمان میں ستارے بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی تاریخ اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا. بروج بڑے ستاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک بہت چمکنے والا چراغ رکھ دیا. سراج شمس کے لیے یعنی استعمال کیا جا رہا ہے سورج کے لیے. So the sun is the سراج. وَقَمَرًا مُنِيرًا. اور قمر جو کہ ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، ریفلیکٹڈ روشنی دیتا ہے. سبحان اللہ، ریڈینٹ ہے، روشنی دینے والا ہے. تو چاند کا ذکر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں سورج اور چاند. ٹھیک ہے، کیونکہ آج جو ہم لے کے چلیں گے سبحان اللہ آیات، ان سب آیات میں ایک چیز ہم کامن رکھیں گے، اللہ کی رحمت. رحمہ ساتھ رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی رحمت ہے. یہ ساری کریشنز ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں. اینڈ the fact that the Quran is Allah's biggest mercy. ٹھیک ہے، نعمہ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور وہ اللہ جس نے بنایا رات کو اور دن کو. خلفتن، خلفہ one after the other، ایک کے پیچھے ایک آنے والی چیز. اسی روٹ سے لفظ خلیفہ بھی ہے، خلفہ. مگر یہ سب کس کے لیے نشانیاں ہیں، کس کے لیے رحمت کا سبب بنیں گے؟ دنیاوی رحمت تو ہر ایک کے لیے ہے نا. کافر بھی سورج چاند سے فائدہ اٹھاتا ہے، آسمان میں بنے بروج سے فائدہ اٹھاتا ہے. مگر کس کے لیے یہ ٹرو رحمت بنیں گی رحمان کی؟ لمن اراد ان یذکر. اس کے لیے جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ کوئی نصیحت پکڑے. دس از سو بیوٹیفل. جو آیات پیچھے گئیں، جو آگے گئیں، جہادن کبیرہ قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے،
اس سب سے فائدہ ریل فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ یہاں بڑی خوبصورت ہے یہ حصہ اس آیت کا، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو یہ ارادہ رکھتا ہے، جس کی انٹینشن ہے، who desires to learn a lesson or desires to be grateful. ایک بڑی اہم بات جو ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے وہ نیت کے حوالے سے، کہ یعنی نصیحت پکڑنے کے لیے بھی ارادہ ضروری ہے، صرف کوشش کافی نہیں ہے. one has to make intention، اور صرف زبانی نیت نہیں کہ میں کہوں نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت فرض واسطے اللہ کے منہ طرف کعبہ شریف، دل کی بات ہے نا، انٹینشن کیا ہے. تو چاہے قرآن کی آیات ہوں، چاہے کائنات کی آیات ہوں، رحمان کی رحمت کا صحیح فائدہ کون اٹھا پائے گا؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. میرا اور آپ کا اس آیت سے سوال اپنے آپ سے یہ ہوگا کہ کیا میرا ارادہ ہے کہ میں نصیحت پکڑوں اور شکر کروں؟ اور میری اور آپ کی ڈیرائیوڈ دعا اس آیت سے یہ ہوگی کہ یا رب ہمیں بنا لے ان میں سے جو ارادہ کرتے ہیں نصیحت پکڑنے کا اور شکر ادا کرنے کا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. تو بہت اہم ہے سمجھنا کہ رب تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آگے آنے والی آیات بھی کسی فائدہ دیں گی. ٹھیک ہے، تذکر ذکر یہاں پر آیا ہے، غور و فکر دل کے ارادے سے ظاہر کیا جاتا ہے مگر دماغ استعمال ہوتا ہے. شکر پیورلی دل کی کیفیت ہے، تو آپ کا دماغ اور دل دونوں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ ذکر اور شکر کرتے ہیں، اور یہ دونوں پھر ساتھ چلتے ہیں. یہاں سے ہم قرآن پاک کی آیات کے اس کیپسول کی طرف جا رہے ہیں جس میں بے انتہا سیکھنے کے لیے چیزیں ہیں. عباد الرحمن کی خصوصیات، the qualities of the servants of the most merciful. This is where we step on to this beautiful section of the Quran. شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سب کوالٹیز رب تعالیٰ ہم میں ڈال دے. اللہم جعلنا فی عباد الرحمن، آمین یا رب العالمین. رب ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور ہمیں ان میں سے بنا لے جن میں خوبصورت کوالٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ بہت پیاری چیزیں ہیں. آپ کو یہ سیکشنز قرآن کے کچھ حصوں میں ملیں گے. مثلا آپ نے ریسنٹلی سورۃ المؤمنون کی تھی اور اس میں یہ پورا سیکشن تھا شروع میں ہی قد افلح المؤمنون سے، جس میں کوالٹیز کچھ بتائی گئی ہیں. اسی طرح ایک کیپسول آپ کو ملتا ہے جو ساتھ ہی ساتھ رہے پیچھے، سورۃ بنی اسرائیل میں ہم نے کیا تھا، جس میں بنی اسرائیل کی قوم کو بتایا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. So while there are do's and don'ts, the unique thing about this section is it is not just do's and don'ts, but it has a lot of nuances. اس میں بہت سٹل چیزیں ہیں، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ عباد الرحمن کے سیکشن میں ہماری اندرونی بھی کوالٹیز کے بارے میں بات ہوگی اور بیرونی بھی. ایکسٹرنلی لوگ ہمیں کس طرح سے دیکھتے ہیں اور انٹرنلی ہمارے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، دونوں چیزیں کمبائن کر کر عباد الرحمن کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کے بندے. عموماً جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس میں بہت جلدی چلے جائیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے جب بھی یہ پڑھی جاتی ہے تو ہم ڈائریکٹ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. So we directly go into the section which is talking about what do we do. پر جو سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے
یا جو دیباچہ بتایا جا رہا ہے، یہ جو ایک تمہید ہے وہ ان دو الفاظ میں ہے، عباد الرحمن. اور اگر ہم انہیں نہیں سمجھیں گے تو ہم آگے. So before jumping into the qualities, let's reflect on عباد الرحمن. سب سے پہلے میں آپ کو اس حدیث کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے پسندیدہ نام بتائے گئے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو کون سے نام اپنے بندوں کے لیے سب سے زیادہ بہت پسند ہے، اس میں 2 نام بتائے، عبداللہ اور عبد الرحمن. اور عبد الرحمن ہی کی جمع ہے عباد الرحمن. اور ہم نے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص ایک نام ہے الرحمن. ٹھیک ہے، بہت کمپریہنسو کوالٹیز یہاں پر بتائی گئی ہیں، اور ہم نے سیکھنا یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہمارے دین میں کہ نام سوچ کے رکھنے چاہیے، اور نام کا امپیکٹ انسان کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، اس کی روح کے اوپر ہوتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ نام پسند ہے وہ تو ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن عبد الرحمن بنا کیسے جا سکتا ہے، یا عورتوں کے کیس میں امت الرحمن بنا کیسے جا سکتا ہے، اس کے لیے یہ کوالٹیز ہمیں بتا دی گئی. آؤٹ ورڈلی آبزرویبل کوالٹیز بھی ہیں، باہر کی کوالٹیز بھی بتائی جا رہی ہیں، اور ان کے اثرات اور تانے بانے کہاں جا کر ہمارے دل سے اور ہماری روح سے جڑتے ہیں. سو اٹس you will constantly be shuffling between. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم تجعلنا من عباد الرحمن. الہی آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.